अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यौम दिफा और शोहदा की पुरवकार तकरीब से खिताब किया और खिताब करते हुए हमने देखा कि जहां शोहदा की कुर्बानियों के हवाले से बात की, शोहदा पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश किया, वहीं आज आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि कुछ बातें आज के सियासी हालात से मुताल्लिक करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें की उन्होंने। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो इस वक्त हिजान किसी कैफियत है, उस हवाले से सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पिछले साल फरवरी में ये फैसला किया था कि पाक फौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब मुसलसल बैरूनी साजिश का जो एक बयानिया बना रहे थे, इस हवाले से भी आज आर्मी चीफ ने बात की। उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहे। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये गुनाह कबीरा है। इस हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। इसके साथ साथ आज आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि फौज के पास इस नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके, बहुत से वसाइल मौजूद थे, लेकिन वसी तर कौमी मुफाद की खातिर उन्होंने कहा कि हमने सब्र से काम लिया। क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सब्र की भी एक हद होती है, बड़ा कैटेगोरिकली आज आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक बयानिए के ज़रिए हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज पर तनकीद की जा रही है। इसका आज जवाब भी सामने आ गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त मुल्क का जो सबसे अहम मसला है, सबसे चैलेंजिंग मसला है, वो है मुआशी सूरत हाल। इस हवाले से भी आर्मी चीफ ने कहा कि आज संगीन मुआशी मुश्किलात का हम शिकार हैं। तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातें जो है वो मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। इस पर भी आगे जाकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, आज जनरल कमर जावेद साहब की जानिब से जो अलविदाई खिताब किया गया, मजमूई तौर पर उनके खिताब को आप कैसे देखते हैं? सोनिया, यौम शुहदा पे तो सिर्फ एक लाइन में कहूँगा, हाँ। आज अफवाज पाकिस्तान तीनों सर्विसेज की कुर्बानियों, अदारों की कुर्बानी को से आप और मैं आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। ये उन्हीं की कुर्बानी है जो मेरा ख्याल है अरसे से ख़ास तौर पे दहशत गर्दी की जंग के हवाले से अब 20-25 साल से जो कुर्बानियाँ हैं, मेरा ख्याल है अनपैरेलल है। उसका कोई मेरा ख्याल है किसी तरीके से भी हम अगर चाहें कि इसको कंपनसेट करें, नहीं कर सकते। जो फ़ौज काम कर रही है इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस से जिस तरीके से निपट रही है, मेरा ख्याल है सलाम पेश करता हूँ मैं उन्हें। अब आ जाएँ जो सवाल आज किए हैं। देखें, आज मुझे लगता है कि सोनिया जनरल बाजवा ने जाते जाते अपना दिल खोल के रख दिया है। देखें, तनकीद किस पे नहीं होती, और मेरा ख्याल है मौजूदा ज़माने में तो अदारों पे बहुत तनकीद की गई। तनकीद करना, आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलान करना, उनके खिलाफ नाजायज़ कीचड़ उछालना, ऐसी बातों का इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना जिसका उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया। हाँ। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उन्होंने कही हैं जो कन्फर्म हो जाती हैं। मसलन जाली बयानियाँ बना के जिस तरीके से अदारों को रगड़ा गया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा खुद ही सॉरी करके आप बयानी से राय फराख तैयार कर रहे हैं। तो आप देख लें, इमरान साहब साजिश के बयानी से भी चले गए हैं। अब वो नहीं कहते कि जी मेरा कोई आर्मी चीफ की तैनाती के साथ कोई ताल्लुक़ है। जितना अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया, आज कहते हैं आते ही अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन है उनके रवैयों में। हाँ। मेरा ख्याल है जहाँ आर्मी ने अपनी इस्लाह का फ़ैसला किया, बहुत अच्छी बात है। ए पॉलिटिकल कि जी आज से हमारा सिर्फ आइनी रोल होगा। काश सोनिया हमारे पॉलिटिकल लोग अपना पॉलिटिकल रोल भी प्ले करें, पार्लियामेंट में जाके बैठें, एक दूसरे से बात करें, बजाय इमरान खान साहब अदारों से कहें कि जी मुझे डेट लेके इलेक्शन की, सियासी लोगों के साथ बैठ के इस मसले को हल करें। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया गया हमारे अदारों को। बड़े अफसोस की बात है। हाँ। अच्छी बात है, लेकिन आज जिस अंदाज से आपने देखा फ़िज़ा बन गई थी कि आज खुदा न खास्ता आर्मी चीफ क्या ऐलान करने जा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया। जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी माशाल्लाह आएगा, ये आएगा, उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो उन्होंने पाकिस्तान के सियासी रोल के बारे में और पॉलिटिकल और पार्लिमानी निज़ाम ओवरऑल जिस तरह उन्होंने बात की है, तो मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए। अब जो ना गेंद सियासी लोगों की कोर्ट में है। हाँ। अगर वो नहीं अपने आप को ठीक करते तो सोनिया हमारी मुश्किलात होगी। एक जाते जाते सिर्फ आगे चल के बात करेंगे। उन्होंने वार्न कर दिया है कि मईशत इस वक्त बुरे हाल में है। हाँ। इसके लिए आपको कुछ सोचना होगा। मेरा ख्याल है दूसरी जो मुझे आम बात लगती है, उन्होंने जो कहा कि अदम बर्दाश्त जो है ना, हाँ, इसने पूरे माशरे को जो है ना ख़राब कर दिया। अब सियासी लोगों की बारी है कि इसका जवाब इस तरीके से दें कि ये रोज़ रोज़ के धरने, रोज़ रोज़ की लड़ाई
پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، اور جناب ایک فضا 7-8 مہینے سے تماشا بنایا، پوری دنیا ہمیں ایکسرسائز کر رہی ہے. ساری اچھا، دنیا. ایک اور اہم بات انہوں نے کی معاشی حوالے سے تو آگے چل کر بات کی. انہوں نے 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال فروری میں بڑے سوچ و بچار کے بعد فوج کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اس پر ظاہر ہے میں بہت سارے اینالسٹ کو بھی سن رہی تھی کہ کسی نہ کسی حد تک انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح رول رہا ہے فوج کا سیاست سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، اگلے آنے والے آرمی چیف کے لیے اب یہ جو فیصلے چھوڑ کر جا رہی ہیں کتنے چیلنجنگ ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ رائٹلی اور رانگلی، وٹنگ اور وٹنگلی جو فضا پیدا ہوئی باجوہ صاحب کے دوران، جو نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی، اداروں کے خلاف اس طرح جو محاذ آرائش نہیں ہونی چاہیے تھی، چلیں وہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. جب نئے چیف آئیں گے، جو بھی آئیں گے، ظاہر ہے انہیں ادارے کا بھی خیال ہے، ملک کا بھی خیال ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا سیاسی طور پہ بھی جو بیانیہ بنا کے گئے ہیں باجوہ صاحب کے اے پولیٹیکل، ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا، اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور یہ اوورآل ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں ذاتیات کی سیاست ہو رہی تھی، ذاتیات کی ویسے اداروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ کرٹیسائز ان پہ کیا جا رہا تھا، اس میں یہ رکاوٹ پیدا ہوگی، رکے گی. اور یہ جو بڑے عرصے سے آپ اور میں، پوری دنیا سوچ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ کاش عدم استحکام ختم ہو، ہمارا معیشت کا پہیہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو. کہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے نا، جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کرتے کہاں کہاں چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں جو موجودہ صورتحال ہے، جتنا قسم اس سرحد پار سے ہمارے خلاف ہو رہا ہے، کاش ہم اس کو دیکھیں اور اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، معاشی صورتحال پر ہم تفصیل سے ذرا آج بات کریں گے، لیکن آخر میں احتشام صاحب ذرا صرف عمران خان کے سازشی بیانیے کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ ظاہر ہے اس پر بڑا ایک سخت ری ایکشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تمام ہی باتوں کو کہا. آر ٹی ایس بیٹھنے کا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک پورا بیانیہ بنا کر اس وقت کی گورنمنٹ کو 2018 میں جب عمران خان صاحب الیکٹ ہو کر آئے تو انہیں سلیکٹڈ کہا گیا. اس بار ایک جمہوری آئینی عمل کے ذریعے تحریک عدم اعتماد آئی تو امپورٹڈ حکومت کا لقب دیا گیا. تو یہ کتنا ضروری ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اس چیز کو سمجھیں، اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ عدم برداشت کی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ اسی صورت کم ہوگی جب آپ دوسرے کی جیت کو تسلیم کریں گے، اپنی ہار کو تسلیم کریں گے. سونیا، جناب باجوہ نے جو کھری کھری کچھ باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کچھ دل کو لگتی بھی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ جی پہلے جب 2018 کا الیکشن جیت کے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو آر ٹی ایس بٹھانے کی بات کی گئی کہ جی انڈائریکٹلی کہا گیا کہ جی جو یہ نون والے کہتے ہیں ہم سے الیکشن چھین لیا گیا. اور پھر ایک آئینی حکومت قانونی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی، پی ایم ایل این کی اور باقی اتحادی جماعتوں کی، اس کو امپورٹڈ کا خطاب دیا گیا. تو دونوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اپنے اکراس دا بورڈ سیاسی پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں، 13 پارٹیاں، ان کو بھی ایک میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی آپ پہ بھی وقت آ گیا. اگر ہم اپنے تصحیح کر رہے ہیں، اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رول صرف آئینی ہوگا، تو آپ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ الزامات کی سیاست سے پیچھے ہٹیں اور جو ملک کو آگے لے جانے کی بات ہے اس کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے سونیا، اب اس کو کیسے، ہاؤ ڈو ٹیک اٹ، اب اگر اس طریقے سے اگر اس کو لیں گے کہ بھی ایک جاتے ہوئے شخص نے اپنے دل کھول کے باتیں کی ہیں اور ملک ریاست کے مفاد کی باتیں کی ہیں، تو میرا خیال ہے سیاسی لوگوں کو بھی ویسے ہی پلٹ کے جواب دینا چاہیے. ضروری بھی تھا کہ تمام تر جو جماعتیں ہیں، جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس سے ملک کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو بڑا ضروری تھا کہ کلیریفائی کیا جائے. بہرحال اس وقت سب سے اہم جو ایشو ہے جو ملک کو درپیش ہے وہ ہے معاشی صورتحال، کیونکہ ظاہر ہے جو معاشی ماہرین ہیں وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں. اور آج اس حوالے سے آرمی چیف نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خزانہ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ، شہرت رکھنے والے، ہم نے دیکھا کہ بڑی سابق وزیر خزانہ بھی رہے اور معاشی حوالے سے بڑی گرفت بھی رکھتے ہیں معاملات پر، حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حفیظ پاشا صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، آج آرمی چیف نے کن خدشات کا اظہار کیا معاشی صورتحال کو لے کر، وہ پہلے سن لیجئے. جی حفیظ پاشا صاحب، ظاہر ہے معاشی حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت کس نہج پر ہم کھڑے ہیں. آرمی چیف نے بھی آج جن خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو عدم استحکام کی ایک فضا بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سب کو اس بات کی یقیناً خوشی ہے کہ آج ہمارے جو ریٹائرنگ آرمی چیف نے
جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آرمی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا آنے والے وقت میں اب کوئی انٹرفیئرنس یا رول نہیں ہوگا پالیٹکس. یہ بہت مناسب میں سمجھتا ہوں بات کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی اسٹیٹمنٹ کے بعد سے ہی میرا خیال ہے کہ مارکیٹس پر پازیٹیو اثر ضرور پڑے. اب آ جائیے پاکستان کے اس وقت معاشی حالات کیا ہیں. دیکھیے ڈیفالٹ کی بات کیوں ہو رہی ہے, یہ سوال کا جواب بہت ضروری. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے کچھ 15 مہینے میں پاکستان میں جو ہمارے ریزروز ہیں ان میں نمایاں طور پر بے حد کمی آئی. اگست کے مہینے میں 21 میں وہ $20 ارب پہ تھے اور آج وہ $8 ارب پر گر چکے ہیں, اور اس لیول پہ ہم صرف تقریباً 1.3 مہینے کے درآمدات امپورٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس فائنینشیل یہ ایسٹ ہے, آپ کے پاس جو ہے ریزروز ہیں, آپ کی لائبلٹیز ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے. پچھلے سال تو یہ $17.4 ارب تک پہنچ چکا تھا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے ریزروز کی کمی میں. اب تو کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے درآمدات میں کمی آئی ہے اور ہمارے جو تجارتی خسارے کا لیول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. یہ بہت اچھا ڈیولپ, مگر ساتھ ساتھ ایک بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ جو توازن ادائیگی ہوتا ہے اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے تجارت کا اور دوسرا ہوتا ہے پیسوں کے آنا اور جانے کا پاکستان سے, جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ ہیں. وہ اکاؤنٹ حد سے زیادہ خراب ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 60% کمی آئی ہے نیٹ انفلو میں, اور توازن ادائیگی پورا جو پاکستان کا ہے پہلے 4 مہینے میں منفی ہو چکا ہے. اور جب آپ یہ سوچئے کہ پورے سال بھر میں آپ کو $34 ارب کی ضرورت ہے, جو ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر نے کہا تھا, جس میں تجارتی خسارہ ہے اور قرضوں کی واپسی ہے. ایک طرف ریزرو $8 ارب اور دوسری طرف آپ کی ضروریات لائبلٹیز جو کی ضرورت ہوگی آپ کو وہ $34 ارب. یہ اتنا برا ریشیو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اس لیے بات ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیے کی طرف جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں چاہوں گا, آپ سے زیادہ کون بہتر ہمیں بتا سکتا ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے یہ 5% تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب یہ کہا جا رہا ہے آج ایز وی اسپیک 92% ہو گیا ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف 6-7-8% تک رہ گیا ہے اور اگلے دنوں میں یہ ہو جائے گا, یا یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں یا اس سے تھوڑا پہلے پاکستان کو سکوک بانڈ کے حوالے سے پیمنٹ کرنی ہے, $1 بلین چاہیے, جس کی ییلڈ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایسے 50-60% تک آ گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوری طور پہ شارٹ ٹرم میں جو تلوار ہے یہ ڈیفالٹ کی, یہ سکوک بانڈ کی وجہ سے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ سکوک بانڈ کی وجہ سے تو ضرور اثر ہے, مگر دیکھیے جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ IMF پروگرام کے ہونے کے باوجود دنیا کی جو بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, اس میں موڈیز ہے اور فٹ ہے, انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو اس حد تک گرا دیا ہے, ہمیں ان ملکوں میں اب شامل کر دیا گیا ہے اس طرح کے نائجیریا ہو یا ارجنٹینا ہو یا گھانا ہو یا ایکویڈور ہو, جو واضح طور پر لوگوں کا خیال ہے, مارکیٹس کا خیال ہے کہ دیوالیے کے قریب پہنچ چکے تھے. اب ہم اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ انفلوز ہوتے ہیں پاکستان میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں.
وہ کون سے فلوز ہیں؟ سب سے پہلے پرائیویٹ انویسٹمنٹ 70 سے 80% کم ہو چکا پچھلے کچھ مہینوں میں. دوسری طرف بانڈ آپ نئے بالکل فلوٹ نہیں کر پائے ہیں. سال کا ٹارگٹ $3 ارب کے لگ بھگ ہے. تیسری طرف جو بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس سال کی جو ہم نے فائنینشیل پلاننگ کی ہے اس میں ہمیں تقریباً $7.5 ارب کے کمرشل بینک نئے لونز لینا ہے. رول اوور تو چھوڑیے. ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے میں منسٹری آف اکنامک افیئرز کہہ رہا ہے کہ کھینچ کھانچ کے صرف $200 ملین ہم نیا لون کمرشل بینک سے انٹرنیشنل دے پائے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو باہر سے پرائیویٹ پیسے آنے کا سلسلہ تقریباً بند ہو چکا ہے. دوسری طرف جو آپ کے بائی لیٹرلز ملٹی لیٹرلز ہیں، ملٹی لیٹرلز نے تو فلو اپنا کچھ بہتر کیا ہے. اے ڈی بی نے $1.5 ارب تو بھیج دیا ہے. ورلڈ بینک میں قریب بھیجنے والا ہے. آئی ایم ایف پروگرام کے بعد انہیں تھوڑا سا سکون ہوا ہے، وہ بھیج گئے. مگر بائی لیٹرلز میں بھی پرابلم ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا جس نے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ $9 ارب تک کا ہمیں سپورٹ پرومس کیا ہے، کیا چائنا نیا لون اور پروجیکٹس وغیرہ کے لیے پیسے بھیجیں گے؟ انہوں نے تو واضح طور پر 2 باتیں کہہ دی. ایک کہ سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہیں چائنیز کے ساتھ ان پر. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو رول اوور دینا ہے وہ اس کنڈیشن میں دینا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہے گا. اب ایک نیا سوال اور پیدا ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت کہاں جا رہا ہے. بالکل. تو لہٰذا اس وقت بے شمار سے سوال ہیں، ہم سب بہت پریشان. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اب تو بڑی اوپنلی خبریں آئی ہیں کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام سیاسی طور پہ اتنا بڑھ گیا ہے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کے لے کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے، آپ تو کہتے ہیں پرائیویٹ بورنگ جو باہر سے ہماری ہونی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس نہ کوئی اثاثے رہ گئے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جن کو گروی رکھ کے ہم ان کے اگینسٹ قرضہ لے سکتے ہیں. تو یہ بھی تو بڑی پریشان کن بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل پریشان کن یقیناً ہے. اور بات دراصل یہ ہے جی آپ کو یاد ہوگا $4 ارب تو تاریخ کا سیکنڈ ہائیسٹ لیول تھا. اور دوسری طرف جو یہ آپ نے جو ایکسٹرنل بوروئنگز کی ہیں، $130 ارب آپ کا بوجھ ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کا. اور آپ کے ایکسپورٹس بڑے مشکل سے امپورٹس کے 40% ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر یہ نمبرز دیکھے اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بڑے انسٹیبل اور بڑے مشکل سچویشن میں آ چکی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک حکومت حل نہیں کر سکتی معاشی مسائل. یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے ان کا. اور ہم سب کی رائے، میں تو ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، کہ پاکستان میں اس وقت ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم نے ٹیررزم کے بارے میں کیا تھا. 2015-16 میں ایک ایکشن پلان بنایا اور آرمی نے اسے بہترین طریقے سے امپلیمنٹ کیا. ضرب عزم میں نیشنل ایکشن پلان فار دی اکانومی، اور اس کے لیے سارے سیاسی طاقتیں جو ہیں بیٹھیں اور ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی اور پالیسیز میجرز آئیڈینٹیفائی کریں. بہت سے سخت ہوں گے مگر اگر سب ساتھ ہوں گے تو یہ ہو سکیں گے. ورنہ ایک پارٹی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی سخت اقدامات کے. تو پاکستان ایکسٹرنل لیول کے جو پرابلم ہے بڑا واضح طور پہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. $34 بلین ہمیں چاہیے اور یہ کیسے معاملہ چلے گا. اب اوور آل تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارا ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہے یہ تو دیکھیں 62 ٹریلین روپیز سے کراس کر گیا. کہا جا رہا ہے کہ ہماری جی ڈی پی کے کوئی تقریباً
80% کے قریب چلا گیا ہے. تو ابھی صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایکسٹرنل سیکٹر کی مشکلات تو چلیں بہت سے عوامل سے ملکوں کے ساتھ تعلقات پہ ہے. انٹرنلی ہمارا ریونیو جو کہ جتنا جنریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. شارٹ فال پہلے 250-300 بلین کی آئی ہے سرمائی کی. اس طرح سے ہم نے جو پلگ کرنا تھا انرجی سیکٹر کا ہول وہ پلگ نہیں ہو سکا, اور اداروں میں جو ریفارم کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. اسٹیٹ سیکٹر کو جو ٹھیک کرنا تھا وہ آج بھی 12 سے 14 بلین ڈالر سالانہ ہمارا اس کی ایوریجنگ ہو رہی ہے. اس طرف جہاں پہ باہر کی ضرورت نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نہ پچھلی حکومت نے کچھ کیا, نہ یہ موجودہ حکومت اس کو کی طرف دیکھ رہی. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اور دیکھیے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ تجارتی خسارہ اور جو آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے ان دونوں میں ایک بہت گہرا تعلق. اگر آپ کا بجٹ کا خسارہ زیادہ ہوتا ہے تو اس سے جو اکانومی میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور امپورٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں دونوں طرف کام کرنا پڑے گا. ہمیں نہ صرف ڈائریکٹلی ایکسپورٹ اور سائٹ پر کام کرنا ہے, امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے, مگر ہمیں اب بجٹ خسارے کو بھی بہت حد تک کنٹرول کرنا ہے. اور آپ نے جو فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے, اب دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو بلیک ہول ہے ہمارا انرجی سیکٹر, اس کا سبسڈی اور جو لائبلٹیز تھے وہ اگر آپ ملا لیں ان کا بوجھ بجٹ پر ہمارے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کے سبسڈیز میں پچھلے سال تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا. تو یہ سب مسائل اتنے سیریس, اتنے شدید, اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ وقت آ گیا ہے for God's sake. There is a need for political consensus building. بالکل جس طرح ہمارے آرمی چیف نے بالکل مناسب طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے. اور حفیظ پاشا صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے. سبھی کے سبھی اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی جو انٹرسٹ ہیں, اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار کی یہ ساری جنگ ہے, یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. لیکن سر موجودہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو کوئی امید نظر آئی کہ کہیں نہ کہیں شاید حالات میں بہتری لائیں گے. ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی نیچے آیا, دیگر بھی معاملات میں کہیں ہمیں بہتری نظر آئی. لیکن اب پھر سے وہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی آگے چل کر ایسا کوئی پلان ہے معاشی کی صورتحال آگے جا کر کچھ بہتری کی طرف آئے؟ کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کوئلیشن حکومت جو ہے پی ڈی ایم وہ پریشر میں بہت ہے. اور جو آپ کی اپوزیشن ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کی, انہوں نے ان کو بہت جسے کہتے ہیں نا بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت انہیں یہ احساس ہے کہ اگر ہم نے کوئی سخت اقدامات لیے جن کی ضرورت ہے تو ہماری جو سٹینڈنگ ہے پولیٹیکلی وہ اور خراب ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے آنے کے بعد جب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تھے تو کچھ مناسب مگر سخت اقدامات لیے گئے, مناسب تھے, وہ ضرورت تھی ان کی. اور اس کے بعد میں آئی ایم ایف کا پروگرام واپس آیا. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری نہ ہو تو بہت تیزی سے آپ دیوالیے کی طرف جا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اہم بات کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. اس پر ذرا آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے. مجھے مختصر بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے کچھ مزید اسی حوالے سے ایشوز پر بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے اس وقت آئی ایم ایف ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے. جب تک آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا ظاہر ہے دوست ممالک بھی کوئی مدد نہیں کریں گے. حکومت جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مشکل فیصلے کرنے سے کترا رہی ہے, ظاہر ہے اگر وہ مشکل فیصلے کرے گی تو عوام پر مزید بوجھ ڈلے گا. آلریڈی عوام کے لیے آپ دیکھیں مسائل کس حد تک بڑھ چکے ہیں, مہنگائی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. تو سر پھر کیسے حکومت اس ساری مشکلات سے نکلے گی؟ کوئی راستہ, کوئی وے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے 600 ارب کے ٹیکس نہیں لگائے جائیں, اب وہ فگر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے 800 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں.
दरअसल बात ये है कि जो पिछले 4 महीने में हमारे दरामदात में जो कमी आई है तकरीबन 16% की मुनासिब कमी, मगर उसके नतीजे में हमारे रेवेन्यूज बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। उनकी अब आप सोचे कि इंपोर्ट ड्यूटी में सिर्फ 3% इजाफा, साल का टारगेट आपका एफबीआर रेवेन्यूज का 22% इजाफा, और वो गैप जो है शॉर्टफॉल वो हर महीने बढ़ता जा रहा है। आपने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जो स्टाफ रिपोर्ट में मेंशन्ड है, जो सितंबर 1 को जारी हुई थी आपके 7वें और 8वें रिव्यू के बाद, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल ये नतीजे में आपको सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वापस लाना है। अब आप मुझे बताइए कि इन सियासी और माशी हालात में क्या हम 17% सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर ले आते हैं, यकीनन उससे रेवेन्यू में काफी इजाफा होगा 400 से 500 अरब, मगर उसका जो नतीजा है वो अवाम पर जो प्रेशर पड़ेगा कीमतों में का बढ़ने का, इसलिए कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। तो इसलिए हमारे जो हुकूमत है उनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। वो मैं बाज़ वक़्त मुझे अफसोस होता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में असेंबली हमारी ठीक से काम कर रही होती और अपोजिशन मौजूद होता, तो ये सारी बातें पार्लियामेंट में डिस्कस होकर फाइनेंस कमेटी वगैरह में डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते तो हम आगे बढ़ सकते। अब तो पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट इज मोर और लेस नॉन फंक्शनल। अच्छा, इस सब बातों की वजह से बहुत परेशानी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं जो शॉर्टफॉल और फिर कस्टम ड्यूटी बाकी ड्यूटियों में कमी आना, एक बात आमतौर पे कही जा रही है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जब से बना है 2 इश्यूज़ के ऊपर हर हुकूमत में जो है ना कंसेंसस रहा है। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, दूसरा कि जी किस तरह टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करके टैक्सेस बढ़ाए जाएँ। इस पे मैंने देखा है, आपका भी तजर्बा है कि सारी हुकूमतों ने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, हमारी जो फेडरेशन हैं सारी, ये इस तरफ आती नहीं है। जब भी कुछ नया टैक्स लगाने की बात होती है, आप देखें लैतो लाल से काम लेते हैं, फाइनली वो कहते हैं कि जी हम जल्द से जुलूस करेंगे, शटर डाउन करेंगे, हर हुकूमत जो है पीछे हट जाती। तो मेरा आपसे सवाल है कि 30 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, नए टैक्स पेयर बनते ही नहीं हैं। जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे, तजारत की जितनी बॉडीज़ हैं, उनको जब टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है वो जल्द से जुलूस की तरफ आ जाते हैं। इसका आपके ख्याल में क्या सलूशन है? मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये बात कहूँ कि जो टैक्स निज़ाम में जो मनफी असरात हैं वो उसमें यकीनन ट्रेडर्स का रोल है, मगर अगर आप इजाज़त दें तो पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम इसलिए आगे बढ़ नहीं पाया कि हमारे शुरफा जो हैं, एलीट जो है, वो बेशुमार मराद ले चुकी हैं। आप चाहें तो पूरा प्रोग्राम कर दें, मैं आपको बता दूंगा सारे। इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि हमारी एलीट, जिसमें बड़े ट्रेडर्स भी इंक्लूडेड हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिलिट्री भी इंक्लूडेड है, इन सब के मराद मिला लें तो तकरीबन 5000 अरब है जो आपने बेनिफिट्स पास ऑन किए हैं। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, इस मुल्क में 1% हमारे जमींदार जो हैं, 1% फार्मर्स में 22% जमीन उनके पास है। उनकी सालाना नेट आमदनी 800 से 1000 अरब है। टैक्स कितना मिलता है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में? 2-2.5 अरब। ये कौन सा निजाम? एक तरफ 2.5 अरब आप मुल्क के सबसे अमीर लोगों से उठा रहे और दूसरी तरफ हमें शर्म नहीं आती कि हम चीनी पर 50 अरब की सेल्स टैक्स ले रहे। ये कौन सा निजाम है? इस पे मैंने किताब लिखी है, किसी वक्त मैं आपको भिजवा भी दूंगा, और मुझे काफी मुझ पे प्रेशर भी पड़ा है, मगर मैंने बर्दाश्त किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जो बात आपने की, कि बड़ी अहम है, आज भी 23% हमारा जो है ना वो जीडीपी का एग्रीकल्चर का हिस्सा है, लेकिन क्या किया जाए? हमारे जितने पॉलिटिकल लोग हैं, आप देख लें बैठे हुए हैं, 70% आते हैं रूरल एरिया से, वो जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, और जब बात होती है एक बस वर्ड निकल आया कि जी ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ज़रात, इसको आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
تو ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہے اس کو ایک فیڈرل سبجیکٹ بنا دیتے اور یہ جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے جتنا بنتا ہے وہ تو لیا جائے ان سے. آپ بالکل مناسب بات کر رہے ہیں. آف کورس دس ول ریکوائر اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بیکاز یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹس میں ہے. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے اقدامات لینے کا وقت ہے. اس میں بالکل آپ کو اچھا اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم اوور ڈکلیئر کی جاتی ہے تو نان ایگریکلچرل انکم بھی کم ہوتی. ایویژن کا بھی طریقہ ہے. دوسری طرف اور بہت سے ایگزامپلس ہیں. اربن ریموویبل پراپرٹی ٹیکس پاکستان میں سب سے امیر لوگ 4 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. پورے ملک سے پاکستان میں اربن ریموویبل پراپرٹی ٹیکس سے 20 ارب ملتے ہیں. اس کے برعکس میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ چینی پر ہم 50 ارب اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں ہمیں انصاف عدم مساوات کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور یہ حاصل کرنے کے لیے سیاسی طاقتیں سب اکٹھا ہوں گی تو دے کین ٹیک آن دی پریویلیجڈ ایلیٹ. بالکل. ورنہ آپ کیسے یہ چیزیں بدل سکیں گے؟ بالکل یہ مسئلہ یہ بڑی اہم بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ہر جماعت جب اقتدار میں آتی ہے تو پچھلی جماعت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے معاشی تباہی کا. میں ذرا سر آپ سے جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے ایک بڑا ایکسپیرینس بھی رہا ہے, فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں آپ, ہم اس نہج پر پہنچے کیسے, کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہم سے کہ ہم ایسے ایک دلدل میں اس وقت پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ چیلنجنگ ہے ہمارے لیے. دیکھیے اگر آپ معاشی جو نظام ہے اس کو ایک طرح سے بدن تصور کریں, باڈی, تو اس کے 2 خون ہیں. ایک ہے ٹیکسز ریونیو, وہ ایک خون ہے ڈومیسٹک, اور دوسرا خون جو ہے وہ آپ کے برآمدات ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہے پچھلے 30 سال سے, اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی اس وقت آپ کا جو ایکسپورٹ کا ریشیو جو ہے اکانومی کے لحاظ سے صرف 8 سے 10% ہے, جبکہ درآمدات کا ریشیو 22%. دوسری طرف ٹیکسوں کی ٹوٹل کلیکشن آپ کی جی ڈی پی کا صرف 10%. ہندوستان میں یہ 20% ہے. تو جو یہ 2 چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں, بالکل کسی شاگرد کو بھی یہ بات واضح ہے کہ پچھلے 30 سال میں خاص طور پہ ہم نے ان 2 چیزوں پر توجہ نہیں دیا. بدن کا خون بہت کم ہو گیا ہے اور اب تو وہ جیسے کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ جا چکا ہے. سر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وقت ہے کہ انہی 2 چیزوں پر اگر فوکس کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, یا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ 100% جا سکتے. اور میں ایک اچھی بات اپنے ملک کے بارے میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک. ایک خوبی پاکستان میں یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کچھ ایسی نعمت ہے یا صلاحیت ہے کہ ہم کرائسس میں آتے ہیں نکل جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا کا اکلوتا ملک ہے جو 22 مرتبہ IMF کے پروگرام میں گیا ہے. کب جاتے ہیں آپ؟ جب آپ کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو نکل آتے ہیں, خرچہ زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور ایلیمنٹ جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ اہم ہے, جو باقی جتنے معاشی اشاریے ہیں ان میں تھوڑی بہت کوئی تبدیلی ہوئی, کوئی بہتر ہوئے. ایک جو بہت عرصے سے بہت اچھا جا رہا تھا یہ ہماری فورن ریمیٹنسز ترسیلات, اس میں پہلے کوارٹر میں 10 سے 11% کی کمی ہو گئی ہے. یہ 32-33 بلین ڈالر تک یہ پہنچ گیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ لمحہ فکریہ نہیں کہ باہر سے پیسہ جو ہے وہ کیوں بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آ رہا, وہی ہنڈی حوالہ سے پھر کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. یہ اس کی وجہ بالکل واضح ہے. یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹر بینک ریٹ کو 200 کے نیچے لے جائیں, جو کہ ایک جسے کہتے ہیں نا غیر ممکن سی بات ہے with all due respect. اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جو فرق ہے آپ کے اوپن مارکیٹ ریٹ میں اور جو بینک انٹر بینک آفیشل ریٹ ہے وہ کم از کم 10 سے 20 روپے ہو چکا ہے. تو
हमारे वर्कर्स को तो वो घर भेजते हैं पैसे अपने खानदान घरों के लिए, तो उन्हें अगर थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो हवाला की तरफ जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि अक्टूबर के महीने में 17% कमी आई है रेमिटेंस। तो ये ऐसी वाज़ेह चीजें हैं कि हुकूमत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनका रेगुलेटरी फंक्शन, उनकी ठीक है। पॉलिसी शुड बी टू रिड्यूस दिस गैप। ठीक है, हुकूमत को इस सारी सूरत हाल को देखना होगा। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा एहतशाम साहब, ज़ाहिर डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से पूरा एक नक्शा बयान किया। आपको कुछ उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो जाएगी? डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो महंगाई 28% हमारे मुल्क में हो चुकी है, उसमें एक वन ऑफ द फैक्टर्स ये हमारे डॉलर का बढ़ना भी है। अब देखें, जब पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा था, साल सवा साल हमने स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगाया। उसके बाद जो ज़्यादा काम ख़राब हुआ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आ गई है कि 52 अरब रुपया 8 बैंकों ने कमाया डॉलर को जाली तरीके से ऊपर ले जाके, और हर एलसी पे 10 रुपया जो उन्होंने फालतू कमाया। अब वो कहते हैं जी उन पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। तो मेरा सवाल आपसे है कि हमारे स्टेट बैंक का रोल कहाँ चला गया? ये जो 8 बैंक है जिन्होंने 52 अरब रुपया कमाया, आपकी मेरी जेब से निकाला, इसका क्या हाल है? देखिए, बात यह है कि रेगुलेटरी सिस्टम पाकिस्तान का बहुत हद तक फेल हो चुका था, और हमारे कंपनियों में भी आप देखेंगे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई खास कंट्रोल नहीं कर पाए, और बेशुमार मोनोपलीज और कार्टेल्स मौजूद हैं। अब बैंक्स में भी अब कोई नया एक फिनोमेना नजर आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना है, ये भी एक प्रायोरिटी एरिया है। कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि हम जब कम उम्र थे तो उस जमाने में प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था वो काम करता था और कीमतों पर कंट्रोल होता था। आज वो निजाम तकरीबन टोटली खत्म हो चुका है। नो रेगुलेशन ऑन प्राइस, और उसके नतीजे में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान तक पहुंच रही हैं। आपने 26% आपने कहा अफरात ज़र, खाने पीने की अशिया की कीमतों में 36% इजाफा। ये तो हैरत अंगेज है। सही। तो लिहाजा गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस का निजाम जो है वो बहुत, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हद से ज्यादा कमजोर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें पिछले 7 महीने और इमरान खान साहब जहां पर ये मौशी हवाले से सूरत हाल छोड़कर गए थे, आपको क्या लगता है कि इन 7 महीनों में सूरत हाल में बेहतरी आई या फिर तबाही हुई मईशत की? देखिए, इसमें एक चीज को आपको शामिल करना पड़ेगा, और वो ये है जो सैलाब के असरात, ये पिछले 7 महीने के अंदर इनके असरात नजर आए हैं। और पिछले दिनों ज्यादा आपने देखा सप्लाई शॉर्टेजेस हैं, आपकी सब्जियों की शॉर्टेज, आपके दाल वगैरह की शॉर्टेज वगैरह, ये सब इसलिए हुआ है कि सैलाब का असर है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो ये है कि पिछली हुकूमत ने जो इंटरनेशनल हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस थे उनको काफी हद तक खराब होने दी, एक लिहाज से कोशिश या इजाजत दी। सिपेक बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था, जो एक बहुत अहम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। और दूसरी तरफ IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 6वां और 7वां रिव्यू के बाद, उस पे जो तवज्जो नहीं दी और आखिरी वक्त पर जाके बिल्कुल उसे खत्म कर दिया। इस हुकूमत ने आगाज में कुछ सख्त इक़दाम लिए हैं, मगर उनकी मजबूरी ये है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत गिर चुका है। अब उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ज्यादा सख्त और डिसीजंस आने वाले दिनों में ले। डॉक्टर साहब, ये IMF का जो रिव्यू है दोबारा से फिर लेट हो गया, नवा रिव्यू जो होना है वो नहीं हो रहा, जो हमें रिमेनिंग पैसा चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, और वो IMF पैसा नहीं देगा तो बाहर से भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत को आप सजेस्ट करते हैं कि IMF के हवाले से क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि IMF का जो रुझान है
वो इतना नामुनासिब नहीं है। IMF ये कह रहा है कि जो फ्लड्स के असरात हुए हैं, आपने तो बड़े ग्लोबल नंबर दे दिया, $30 अरब वगैरह। आप हमें ये बताइए कि इस साल जो बाकी महीने रह गए हैं फाइनेंशियल ईयर के, तकरीबन 7 महीने, उसमें और पिछले 5 महीने को मिलाकर आप टोटल खर्चा रिलीफ, रिहैबिलिटेशन वगैरह पर कितना करेंगे सही, फ्लड्स को? बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट हम बजट में बिल्ड इन करने के लिए तैयार हैं, मगर वो एक्यूरेट एस्टिमेट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, लेकिन माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्र हफीज पाशा साहब, साबिक वजीर खजाना और माहिर मुआशियात, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।